نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 266 اور 267 پڑھیں گے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی تھی کہ تم اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ تمہیں کیا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مال کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کی رضا کے لیے مال کو خرچ کرو، اور پھر یہ ارشاد فرمایا کہ تم اپنے مال کو جو تم خرچ کرتے ہو اس کو ضائع نہ کرو، اور پھر یہ بات بیان فرمائی کہ احسان کے ذریعے سے، ریاکاری کے ذریعے سے، اور جس کو صدقہ دیا ہے اس کو تکلیف پہنچا کر وہ صدقہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر ایک مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ جس کا صدقہ ضائع ہو جائے گا تو وہ کس طرح سے کف افسوس ملے گا، کس طرح سے اس کو پریشانی لاحق ہوگی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مثال کے ذریعے سے بیان فرمایا ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم پاکیزہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ تو گویا کہ یہ صدقات کے متعلقات اور صدقات کے آداب ہیں کہ تم نے صدقہ و خیرات کرنا ہے تو اس کے آداب کیسے ہونے چاہیے۔ اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہیں، تعریفوں والے ہیں، اللہ کو تمہارے مال کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ پھر یہ آداب کیوں بیان فرمائے؟ کہ تمہاری نیکی محفوظ ہو جائے۔ تم نے جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا ہے، اللہ کی محبت میں مال خرچ کیا ہے، تو تمہاری نیکی ضائع نہ ہو، تمہیں جو پورا بدلہ ہے وہ تمہارے عمل کا دے دیا جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آداب بیان فرمائے ہیں۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ایودو، کیا تمہیں اچھا لگے، احدکم، تم میں سے کسی ایک کو، ان کے تکونا ہو، لہو اس کا، جنتن ایک باغ، من نخیل و اعناب، کھجور اور انگور کا، تجری، چلتی ہوں، من تحتہا، اس کے نیچے سے، الانہار، نہریں، لہو، اس کو، حاصل ہو، فیہا، اس باغ سے، من کل الثمرات، ہر طرح کا پھل، وَأَصَابَهُ، اور پہنچے اس کو، الکبر، بڑھاپا، وَلَهُ، اور اس کی، ذریۃ، اولاد، ضعفاء، کمزور ہے، فَأَصَابَهَا، تو آن پہنچے اس باغ کو، اعصار، ایک بگولا، فیہ، اس میں، نار، آگ ہو، فاحترقت، تو وہ جھلسا ڈالے، کذالک، اسی طرح، یبین، بیان کرتے ہیں، اللہ، لکم، تمہارے لیے، الآیات، آیات، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم فکر کرو، غور و فکر سے کام لو۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی زبردست مثال بیان فرمائی ہے۔ اس مثال کو یوں سمجھیں کہ ایک آدمی ہے،
اپنے بڑھاپے کے سہارے کے لیے اپنی جوانی خرچ کرتا ہے اور وہ ایک بڑا عمدہ قسم کا باغ لگاتا ہے کھجوروں کا اور انگوروں کا۔ تو دیکھیے کہ کھجور اور انگور کا باغ ہے، تو اس کے ساتھ اس نے اطراف میں جس طرح چھوٹے چھوٹے اور درخت بھی لگا لیتے ہیں، مختلف پھلوں کے اس نے اور بھی درخت لگا لیے، اس پہ اس نے اپنی جوانی خرچ کر دی۔ اور پھر کیا ہوا جب وہ بڑھاپے کو پہنچا تو اب اس کی آس امید وہ اس کا باغ ہے یا اس کی اولاد ہوتی ہے۔ آدمی بڑھاپے میں اولاد کا سہارا چاہتا ہے یا وہ ایسا سہارا چاہتا ہے جہاں سے اس کی معیشت چلتی رہے، تو اس کا وہ باغ ہے، اس سے اس کو سہارا ہے۔ اور پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اس کے جو بچے ہیں وہ بھی کمزور ہیں، یعنی بچے والدین کی کیا خدمت کرتے، وہ تو خود لاچار ہیں، کمزور ہیں، ضعیف ہیں، وہ اپنے باپ کی خدمت کے محتاج ہیں کہ باپ ہماری پرورش کرے، باپ ہماری خدمت کرے۔ اب دیکھیے کہ اب اس باپ کا سہارا یا تو باغ تھا یا اولاد تھی، تو اولاد خود لاچار ہے، کمزور ہے، تو وہ بھی باپ کے سر پہ ہے، تو اب اس شخص کا کل سہارا کیا ہو گیا، اس کا باغ ہو گیا۔ اب جب اس کا باغ اس کا کل سہارا ہو گیا اور یہ خود بھی کمزور ہو گیا، اب چل پھر نہیں سکتا، اب کیا ہوا کہ اچانک سے ایک بگولا آیا اور اس بگولے میں آگ تھی اور اس آگ نے اس کے باغ کو جھلسا دیا۔ تو اب یہ کس طرح سے، یعنی جو افسوس اس کو ہوگا، جو غم اس کو ہوگا اور اپنی محنت کے ضائع ہونے کا جو افسوس اس کو ہوگا، اس کا اندازہ یہی کر سکتا ہے۔ تو بعینی ہی اسی طرح ایک آدمی بڑی محنت سے مال کماتا ہے، بڑی تگ و دو کرتا ہے، دن رات ایک کرتا ہے، سردی گرمی ایک کرتا ہے، حتیٰ کہ اپنی صحت بیماری کا بھی خیال نہیں کرتا اور مال کماتا ہے، اور اس مال میں سے پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اب جو مال اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے اس میں احسان جتلانا آ گیا، اس میں ریاکاری آ گئی، اور اس میں جس کو صدقہ دیا تھا تکلیف آ گئی۔ تو اب یہ تو امید رکھتا ہے کہ جو میں نے مال اتنی محنت سے، اتنی مشقت سے کمایا ہے، اس کا آخرت میں اللہ سے بدلہ لوں گا، لیکن یہ عوارض جب ساتھ لگ گئے تو ان عوارض نے اس کے صدقہ کو ضائع کر دیا۔ اب قیامت کے دن اس نے یہ امید رکھی تھی کہ مجھے اس کا بدلہ ملے گا، اب جب قیامت کو جائے گا تو اس کے سامنے چٹیل میدان ہوگا، اس کا نامہ اعمال صاف ہوگا کہ اس نے وہ جو سارا مال کمایا تھا وہ سارا کا سارا کیا ہو گیا، ضائع ہو گیا۔ تو جو افسوس اس آدمی کو ہوتا ہے اپنی زندگی میں، اسی طرح سے اس شخص کو بھی افسوس ہوگا کہ میرے ہاتھ تو کچھ نہیں آیا۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اس طرح اللہ تمہارے سامنے اپنی آیات کو بیان فرماتے ہیں، لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، تاکہ تم غور و فکر کر سکو، کہ آدمی غور و فکر کرے کہ میں نے یہ سارا کام کیا، ایک چھوٹے سے جملے سے احسان جتلانے والا کہ بھئی تیرے فلاں موقع پر تو میں نے تیری مدد کی تھی، میں نے تیرے اوپر خرچ کیا تھا، میں نے تیرے ساتھ تعاون کیا تھا، یہ چھوٹا سا جملہ ہے نا، تو اس نے اس کی ساری محنت پر کیا کر دیا، پانی پھیر دیا، اس کا سارا دیا ہوا صدقہ اس نے ضائع کر۔ اب آدمی جب یہ غور و فکر کرتا ہے تو وہ مال دے کر وہ پھر اللہ کی راہ میں اس نے مال دیا اس کو بھول جائے کہ میں نے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے دیا ہے، بدلے میں وہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا، یہ تو اس کا معاملہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا، تم خرچ کرو، من طیباتی، پاکیزہ چیزوں سے، ما کسبتم، جو تم نے کمائی، ومما، اور ان میں سے، اخرجنا لکم، ہم نے نکالی تمہارے لیے، من الارض، زمین سے، ولا تیمموا الخبیث، ولا اور نہ، تیمموا تم ارادہ کرو، خبیثہ بری چیز کا، منہ اس میں سے، تنفقون جو تم خرچ کرتے ہو، ولستم
اور نہیں ہو تم بِآخِذِیہ اس کو لینے والے الا مگر ان تغمزوا کہ تم آنکھیں موند لو فیہ اس سے وَاعْلَمُوا اور تم جان لو ان اللہ بے شک اللہ غنی بے پرواہ ہیں حمید تعریفوں والے ہیں۔ تو یہ ایک اور ادب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ تم اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کرتے ہو من طیبات ما کسبتم، وہ پاکیزہ مال جو تم نے کمایا ہے تم اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یعنی گھٹیا چیز اللہ کی راہ میں نہ دو۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ اور جو کچھ ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے زمین میں سے، اس میں سے بھی جو پاکیزہ مال ہو، پاکیزہ چیزیں ہوں، ستھری چیزیں ہوں، ان کو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اور اس میں یہاں پر ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ پاکیزہ مال ہی قبول فرماتے ہیں، ناپاک مال کو، حرام کے مال کو بطور صدقہ کے اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔ تو اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ مال خرچ کرو جو پاکیزہ ہے، جو طیب چیز ہے، جو اچھی چیز ہے، اس کو خرچ کرو۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ اور جو تم خرچ کر رہے ہو اس میں سے گھٹیا چیز، گلی سڑی یا ناپاک چیز یا بری چیز، کمتر چیز، اس کو خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرو۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کے ذریعے سے بھی بیان فرمایا کہ اگر بالفرض تم ضرورت مند بن جاتے ہو، تم محتاج ہو جاتے ہو، اللہ تعالیٰ کسی کو بھی محتاج بنا دے، اور پھر وہ چیز اگر تمہیں دی جائے تو تم آنکھیں چرا کر اس کو پکڑو، لاچار ہو کر پکڑو کہ بس اب تو ضرورت ہے، اب کیا کریں جی، اب تو یہی لینا ہے۔ الا ان تغمزوا فیہ مگر تم اس سے آنکھیں موند لو، آنکھیں پھیر کر اس کو لو کہ اب احتیاجی کے وقت میں تمہیں یہی لینا پڑ رہا ہے، ایسے نہ کرو۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے جس طرح کی حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ مومن تو وہ ہے کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ یعنی خدا نہ خواستہ اگر اللہ تعالیٰ اس بندے کو ضرورت مند اور محتاج بنا دے اور اگر یہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے تو اس کو جو چاہیے ہوتا ہے کہ مجھے یہ، اس کو جو امید ہوتی ہے کہ مجھے یہ ملنا چاہیے، تو اللہ کی راہ میں بھی ویسا ہی مال خرچ کرے۔ جلا ہوا، سڑا ہوا اور گرا پڑا کمتر چیز وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے۔ اور پھر آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا تم جان لو ان اللہ غنی حمید اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہیں، تعریفوں والے ہیں۔ اگر آج اللہ نے تمہیں دینے والا بنایا ہے تو اللہ بے پرواہ ہیں۔ جس کو تم آج ضرورت مند سمجھ کر دے رہے ہو سکتا ہے کل کو وہ مالدار ہو جائے، تم فقیر ہو جاؤ۔ اور پھر وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، یہ تمہارا صدقہ اس کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اس کی تمہیں ضرورت ہے تاکہ تمہارا صدقہ محفوظ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اس عمل پر تمہیں بہتر بدلہ عطا فرمائے، اور جس طرح پہلے اللہ نے مثال بیان فرمائی تھی کہ 700 گنا تک بڑھا دیں، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری نیکی کے لیے تمہیں یہ حکم ارشاد فرمایا ہے، ورنہ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو احکام قرآن پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔